اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21، رکوع نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم۔ ترجمہ: جو لوگ خدا کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اور جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں، ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تفسیر: زیادہ تر انصاف کی بات تو کسی کو پسند نہیں ہوتی۔ الحق مرن، حق بات کڑوی ہوتی ہے۔ بہت سے مواقع پر کسی حق گو انسان کو حق گوئی کی پاداش میں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ یہاں پھر عدل و قسط کا معاملہ آیا ہے۔ اللہ اور اللہ کے محبوب بندے وہی ہیں جو عدل کا حکم دیں، انصاف کا ڈنکا بجانے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا کہ جو ایسے لوگوں کو قتل کریں فبشرہم بعذاب علیم، لفظ بشار تیہاں طنز کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 22۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تفسیر: قریش کو یہ ظن تھا کہ ہم خدام کعبہ ہیں اور ہمارے پاس جو یہ لوگ حج کرنے آتے ہیں ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ہماری ان خدمات کے عوض ہمیں بخش دیا جائے گا۔ فرمایا وہ سارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ اگر تو صحیح پورے دین کو اختیار کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ چاہے خیرات اور بھلائی کے بڑے سے بڑے کام کرتے رہو، لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کرتے رہو، ادارے قائم کرو، اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگلی آیت نمبر 23 میں اللہ فرما رہا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ: بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب یعنی تورات سے بہرا دیا گیا اور وہ اس کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے کچھ ادائیگی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے، یعنی کہ کتاب کو مانتے بھی ہیں لیکن اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جیسے ہم آج کل ہیں، قرآن پاک کو مانتے ہیں لیکن ہم کھول کے بھی نہیں دیکھتے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، کیا فرمان ہے اس کے اندر۔ پھر اگلی آیت نمبر 24 میں اللہ فرما رہا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ: یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہے کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تفسیر: یہ مضمون سورۃ البقرہ میں آ چکا ہے، ان کی
ڈھٹائی کا اصل سبب ان کے من گھڑت خیالات ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کتاب پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ اس میں تو لکھا ہے کہ سود حرام ہے اور تم سود خوری پر کمر بستہ ہو، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام کیوں نہیں جانتے؟ تو اس کے جواب میں وہ اپنا یہ من گھڑت عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ پھر تو حلال سے حرام سے، جائز سے ناجائز سے جیسی بھی عیش دنیا حاصل کیا جا سکتا ہو حاصل کرنا چاہیے۔ یہ عقیدہ در حقیقت ایمان بالآخرہ کی نفی کر دیتا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم بھی قرآن کی تعلیمات کو اگنور کر رہے ہیں، ہم سود پہ چل رہے ہیں، حلال کو حلال نہیں مانتے، حرام کو حرام نہیں مانتے، ہر طرح کے غلط کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنا انالیسس کرنا چاہیے، اس آیت سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے۔ اچھا، پھر آگے اس طرح کی جو عقائد و نظریات انہوں نے گھڑ لیے ہیں ان کے باعث یہ دین کے معاملے میں گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اللہ نے تو ایسی کوئی ضمانت نہیں دی تھی، تورات لاؤ انجیل لاؤ، کہیں ایسی ضمانت نہیں ہے۔ یہ تو تمہارا من گھڑت عقیدہ ہے اور اسی کی وجہ سے اب تم دین کے اندر بد دین یا بے دین ہو گئے ہو۔ یہی عقیدہ ہم آج کل کے مسلمانوں کا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے اپنی اپنی گناہوں کی سزا ملے گی اور پھر ہم جنت میں جائیں گے، وقتی ہم جو ہے سزا جو ہے ہمیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہے، اس آیت سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ یہ صرف من گھڑت ہمارے عقیدے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ سوچنا چاہیے ہمیں اس بارے میں۔ اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا اس وقت کیا حال ہوگا، سوچو ذرا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تفسیر، اس وقت تو یہ بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہے ہیں، زبان درازیاں کر رہے ہیں، لیکن جب ہم انہیں ایک ایسے دن میں جمع کریں گے جس کے آنے میں ذرا شک نہیں تو اس دن ان کا کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد اب پھر ایک بہت عظیم دعا آ رہی ہے اس سورہ مبارک میں، بہت سی دعائیں ہیں، یہ بھی ایک عظیم دعا ہے جس کی باقاعدہ تلقین کر کے کہا گیا ہے کہ یوں کہا کرو، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ، کہو کہ اے خدا، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر، اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ کل خیر و خوبی تیرے ہاتھ میں ہے اور دوسرا یہ کہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ بسا اوقات انسان جسے اپنے لیے شر سمجھ بیٹھتا ہے وہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 216 میں سورۃ البقرہ میں۔ پھر اگلی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ترجمہ، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی ہے جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے۔ سبحان اللہ۔
یعنی اس کی بہترین مثال مرغی اور انڈا ہے۔ انڈے میں جان نہیں ہے لیکن اس میں سے زندہ چوزہ برآمد ہوتا ہے اور مرغی سے انڈا برآمد ہوتا ہے۔